تھوڑا اگر آپ اور قریب ہو جائیں تو بہت اچھا ہے مل کر. اب گرمی زیادہ نہیں ہے اس لیے آپ حضرات بھی جو بزرگ حضرات ہیں وہ بھی ہمت کریں، کیونکہ کسی بھی دینی مجلس کے آداب میں سے یہ ہے کہ جڑ کر قریب ہو کر حلقہ بنا کے بیٹھا جائے. لاؤڈ سپیکر کی وجہ سے آواز تو چلی جاتی ہے، لیکن دور بیٹھ کر لاپرواہی کا انداز دکھائی دیتا ہے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی، تو وہ اندر ایسی کوئی نیت نہ ہو لیکن پھر بھی انداز ایسا ہے. الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج اپنے سر نبوت پہ سجا کر دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے ساری مخلوق اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ آپ ہی کو قرار دیا. آپ کے راستے کے سوا جنت میں جانے کے سارے راستے بند کر دیے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے سارے انسانوں کی ہدایت کا جو پیغام لے کر آئے اس کو امت تک پہنچانے کا اولین اور بااعتماد اور سچا اور سچا ذریعہ صرف اور صرف وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کے ساتھ رہے، آپ کی صحبت سے فیض اٹھایا اور اسی صحبت کی نسبت سے انہیں صحابی کہا جاتا ہے. یہی لوگ نبوت کے اولین گواہ ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے سامنے قرآن اللہ کے آخری پیغمبر پہ نازل ہوا. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے بعض دفعہ جبریل کو شکل انسانی میں دیکھا. یہی وہ لوگ ہیں جو سفر و حضر میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ تن من دھن مال اولاد وطن سب رشتے قربان کر دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کی پوری نبوی اور پاکیزہ سیرت کے
باعتماد گواہ بن گئے قیامت تک کے لیے، ساری امت کے لیے۔ دشمنان اسلام جب پیغمبر کے ان جانثاروں کی یلغار کے سامنے نہ ٹھہر سکے تو انہوں نے زیر زمین اسلام کے خلاف محاذ بنانے کے لیے صحابہ کو چنا کہ اگر صحابہ کا کردار مشکوک اور مخدوش بنا دیا جائے لوگوں کی نظر میں تو اسلام خود ہی مشکوک ہو جائے گا، اور مسلمانوں کے اندر دین ہی کے بارے میں تردد اور شک پیدا ہو جائے گا، تو نہ حقیقی دین ان کے پاس رہے گا، نہ ایمان رہے گا، پھر جیسے کافر ویسے مسلمان۔ تو صحابہ کے کردار پر اور ان کی عظمت و شان پر سب سے پہلے انگلی اٹھانے والے اور تنقید کرنے والے منافقین تھے۔ پھر جب یہودیوں پر مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا اور وہ ذلت اور شکست سے دوچار ہوئے، تو یہ یہودی چونکہ بہت سازشی ذہن کے مالک ہیں تو انہوں نے منافقین کو بھی ساتھ ملا لی، اور پھر آگے چل کر مجوسی ایران کے لوگ بھی ان کے ساتھ یہ ٹرائی اینگل بن گئی، ایک تکون بن گئی سازشیوں کی، منافقین، یہود اور مجوس۔ انہوں نے پھر 14 صدیوں میں ایک بہت بڑے پروپیگنڈے کا جال بچھایا جس کے اثرات سے ابھی تک امت نکل نہیں سکی۔ وہ اتنا بڑا جال تھا، اتنی دھول اٹھائی گئی کہ تاکہ کسی کو صاف منظر دکھائی نہ دے، سچا سچا صاف اسلام، سیرت نبوی کا پورا کامل اور روشن چہرہ کسی کو صاف دکھائی نہ دے، سب کے ایمان مشکوک ہو جائیں۔ اتنی دھول اڑائی گئی اور مختلف عنوانات دے کر اڑائی گئی۔ ایک عنوان بہت مشہور کہ پہلے تو صحابہ کرام کو 2 طبقوں میں بانٹ دیا، اور اس پروپیگنڈے کے اثرات اتنے گہرے ہیں کہ اب ہمیں بھی صفائی میں کہنا پڑتا ہے صحابہ کرام اور اہل بیت۔ اور کا کیا مطلب؟ جب ہم صحابہ کرام کہتے ہیں تو اس میں اہل بیت نہیں آتے۔ تو پہلے تو یہ فرق ڈالا گیا کہ یہ اور ہیں، وہ اور ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ سارے ایک ہیں۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ اللہ نے اپنے کرم اور ایمان کی برکت سے تمہارے دلوں کو جوڑ کر ایک کر دیا ہے، اب 2 نہیں ہیں۔ نظر آنے میں 2 لیکن حقیقت یک جان ہے سب۔ 3 جگہ پر قرآن پاک نے اس کو بہت زور دے کر کہا ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں اذ کنتم اعداء، آل عمران میں جب تم دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا آپس میں۔ الف یؤلف تالیفا، یہ ہمارے ہاں لفافہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لفافہ وہ ہوتا ہے جس کے 2 ورق اتنے قریب قریب ہوں گے دونوں ایک ہی نظر آئیں، ایسے دل ملا دیے کہ سارے ایک ہی نظر آئیں، ایک عقیدہ، ایک نظریہ، ایک مزاج، ایک طریقہ کار میں ڈھل جائیں سارے۔ فوج کی 6 مہینے اور 9 مہینے کی ٹریننگ کے بعد سارے فوجی ایک کردار میں ڈھل جاتے ہیں، پیغمبر کی 23 سالہ محنت سے سارے ایک کردار میں نہیں ڈھلے۔ دوسری جگہ اور زور دے کر قرآن نے کہا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں دھوکہ دے دیں، اور دھوکہ یہی ہے کہ صحابہ کو آپس میں توڑ دیں یا ان کی دشمنی کو لوگوں کو دکھائیں، یہ ٹوٹے ہوئے ہیں، تو پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑا ہے
وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. پیغمبر سے اللہ کہہ رہے ہیں، اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں اگر آپ ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے ان انسانوں کے دلوں کو جوڑنا چاہتے تو یہ ممکن نہیں تھا. میں نے اپنی خاص قدرت اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے ان کے دلوں کو ایسا جوڑ دیا ہے، اب ساری دنیا مل کر توڑ نہیں سکتی. اور سورۃ الفتح میں مستقل ان کی صفات کا یہ حصہ بنا دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ اتنی بڑی سچائی اور حقیقت ہے. تو جب وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، والذین معہ، اب ان کے جو ساتھ ہوں گے ان کی دو صفات تو بہت نمایاں ہیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ دشمنوں کے مقابلہ میں تو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، اور رحماء بینہم اس کی تعبیر قرآن نے دوسرے موقع اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، آپس میں ایک دوسرے سے ایسی محبت اور پیار کے دوسرے کے لیے بچھے جاتے ہیں، اور دشمنوں کے مقابلے میں وہ رزم حق و باطل تو فولاد ہے میرے، وہ حلقہ یاراں، اقبال نے وہ حلقہ یاراں تو ابریشر ہے مسلمان، وہ رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. یہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کا ترجمہ کی. ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے اور یہ اللہ نے جوڑے. اب جس کو اللہ جوڑے اس کو کوئی اور توڑ سکتا ہے؟ لیکن پہلے پروپیگنڈے کی بنیاد اس پر رکھی گئی کہ نہیں جناب صحابہ اور ہیں، اہل بیت اور ہیں. پھر اس بنیاد پر آگے بہت سی باتیں، بہت سے ایشو اٹھا دیے کہ جی خلافت کس کا حق تھا، اہل بیت کا حق تھا کہ صحابہ کا. جب سارے صحابہ ہیں تو پھر ایشو کہاں سے آئے؟ پھر اور اس پر غلط بنیاد پر جو اینٹیں ٹیڑھی رکھتے چلے گئے، وہ جی ان کا حق مار لیا انہوں نے، ان کے ساتھ دشمنی ہو گئی، یہ آپس میں لڑ پڑے، ان کا قرآن اور تھا، ان کا قرآن اور تھا، وہ ان کے دوست نہیں تھے، ان کے دشمن تھے، ان کے جھوٹ موٹ پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، ان پر بھی الزام لگا دی. تو صحابہ پر تنقید کا آغاز سب سے پہلے کس نے کیا؟ منافقین. قرآن نے نقل کیا اس کو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب صحابہ کو معیار بنا کر اللہ رسول نے کہا، معیار ایمان اور معیار حق، اللہ نے دوسرے لوگوں کو دعوت دی کہ ان جیسا ایمان لاؤ، ان جیسا ایمان لاؤ. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، یہ تو چلے نے بیوقوف نے، انہوں نے مان لیے، گھر چھٹ کے آ گئے، بیوی بچے چھٹ کے آ گئے، جائیدادیں چھوڑ دیں پیغمبر کے کہنے پر. یہ تو پاگل ہے، یہ تو بیوقوف ہیں. تو قرآن میں اللہ نے ان کے جواب میں، اللہ تعالیٰ جو چاہتے تھے کہہ سکتے تھے، جو فرماتے ان سے زیادہ سخت لفظ بھی فرما سکتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو لعنتی کہتے ہیں، ان کو کچھ اور کہتے ہیں، ان پر اپنے غضب کا اعلان کرتے ہیں. لیکن علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں قرآن نے جواب میں وہی کہا جو انہوں نے کہا تھا. یہ بات ذرا قابل توجہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بے وقوف ہیں، ان کی طرح ایمان لائیں. تو آسمان سے عرش والے رب کی طرف سے جواب آیا، الا انہم ہم السفہاء، حقیقت یہ ہے کہ بے وقوف یہ ہیں. اللہ صاحب فرماتے تھے یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو صحابہ کو جو کہے گا اللہ کی طرف سے وہی ہے. وہ جو صحابہ کو نعوذ باللہ منافق کہے گا تو کوئی اللہ کی طرف سے جا کے یہ منافق، اور جو کسی صحابی کو کافر کہے گا تو اس کے جواب میں آسمان سے جواب کیا آئے گا؟
یہ نعرہ سپاہی صحابہ نے ایجاد نہیں کی، یہ تو قرآن نے ایجاد کی۔ وہ ان سے جو کہیں گے آسمان سے یہی جواب آئے گا ان کے خلاف۔ انہوں نے کہا بے وقوف، قرآن نے کہا بے وقوف۔ اب صحابہ کو جو قیامت تک جو کہے گا وہ سمجھ لے کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے جواب۔ اب جو بھی صحابہ پہ تنقید کا جو زبان سے کلمہ نکالے گا، کوئی صحابہ پہ لعنت کرے گا تو آسمان سے اس پر، کوئی صحابہ کو کافر کہے گا تو آسمان سے اس کو کافر کہا جائے۔ اس بنیاد پر ان کو دو طبقے بنا کر یہ باور کرانے کی کوشش کی، ان کی آپس میں دشمنی تھی، مخالفت تھی۔ اسی بنیاد پر اگلی بات کہ جی خلافت کا حق تو حضرت علی کا تھا، حضرت ابو بکر نے اس پر قبضہ کر لی۔ اس کا ایک جواب تو حضرت مولانا عبدالستار توسوی رحمہ اللہ دیا کرتے تھے جب کسی نے ان کی تقریر میں چٹ بھیجی کہ خلافت کا حق تو حضرت علی کا تھا، حضرت ابو بکر نے اس پہ قبضہ کر لیا، تو فرمایا کہ اب تو شفع کا حق بھی گزر گیا ہے۔ اس وقت بھی سب نے مان لیا اور 14 صدیوں سے مانتے آ رہے ہیں، اب تو شفع بھی نہیں ہو سکتا کہ کس کا حق تھا۔ اب تو شفع کی مدت گزر گئی، اب تو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ پھر سب سے بڑی بات علماء کرام نے جہاں ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ ویسے تو بظاہر حضرت علی ہمارے لیے ویسے ہی سر کے تاج ہیں جیسے ابو بکر و عمر ہیں، اور ان کے چوتھے درجے پر خلیفہ بننے سے ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وہ جن آسمان کی بلندیوں پر ہیں، رتبہ پہنچ گیا، اللہ نبی نے بنا دیا، اب اس سے کمی آ نہیں سکتی۔ ساری دنیا اس مرتبے سے ان کو نیچے نہیں کر سکتی۔ تو چوتھے نمبر پر خلیفہ بننے میں اللہ کی طرف سے یہ بھی حکمت ہو کہ ابو بکر و عمر و عثمان کی خلافت پر حضرت علی کی مہر تصدیق ثبت ہو جائے کہ میں نے ان کو خلیفہ ماننا ہے، تم بھی مانو۔ اب کوئی حضرت علی کا نام لے کر اگر کہے کہ میں ان کو ماننے والا ہوں، ابو بکر کو نہیں مانتا، تو حقیقت میں علی کو نہیں مانتا، کیونکہ علی نے تو ابو بکر کو مان لیا۔ 2.25 سال ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، امامت کے مصلی بھی ابو بکر تھے۔ 10 سال حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی، مسجد نبوی کے مصلی پر حضرت عمر تھے۔ 12 سال حضرت عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی، مصلی پر حضرت عثمان تھے۔ تو یہ 25 سال کا عرصہ حضرت علی نے ان کی خلافت کو بھی مانا، امامت کو بھی مانا۔ جو ان کو کہتے ہیں یہ امام ہے، پہلے امام، تو امام کا امام کون ہے؟ اس کو بھی تو مانو جس کو وہ امام مانتا ہے۔ اگر تم کہتے ہو امام غلطی نہیں کرتا، معصوم ہوتا ہے، تو اس نے غلطی نہیں کہ اس نے ابو بکر، عمر، عثمان سب کو اپنا خلیفہ بھی مانا، حاکم بھی مانا، امام بھی مانا، خلیفہ بھی مانا۔ اگر واقعہ تم علی سے محبت کرتے ہو تو پھر ان کی خلافت کو مانو۔ یہ لوگ جو تنقید کرنے والے صحابہ، ان کا ایک عقیدہ ہے کہ 12 امت میں ایسے لوگ ہوئے ہیں جن کو اللہ نے امامت کا درجہ دیا تھا جو نبوت سے بڑا ہے، نعوذ باللہ۔ چلو بالفرض کو ایسا رتبہ دیا تھا، یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ بالکل معصوم ہے، یہ کوئی غلطی نہیں کرتے، تو پھر یہ بھی مان لو کہ انہوں نے غلطی نہیں کی، ابو بکر، عثمان، عمر، عثمان کو مان کر 25 سال تک ان کی امامت اور خلافت کو تسلیم کیے رکھا اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ اب اس کا کوئی جواب تو ہے نہیں، لیکن جب آدمی منافقت پر اور بدبختی اس کا مقدر بن جائے تو پھر اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ٹڈوں نہیں پڑھی ہیں، سچے دل نہ پیچھے نہیں پڑھی۔ تو یہ نفاق کا الزام کس پر لگا رہا ہے؟ جڑا بندہ دوغلا ہوئے، یہ بھی کہے کہ ایسی امام پیچھے میری نماز نہیں ہوتی تو نمازوں میں پڑھے، ان کی کہوں گے تجھے؟ اس کے اندر اتنی اخلاقی ضرورت بھی نہیں، تو وہ حضرت علی کو بزدلی کا طعنہ دے رہے کہ علی کی توہین ہے، یہ ان کی عزت افزائی ہے۔ اور یہی بات اس معاملے میں جس کو بنیاد بنا کر اتنا پروپیگنڈا اور کتابیں بھری ہوئی، کتابیں، اور ہمارے لوگ بھی اٹھا کر، چونکہ ہماری کتاب میں لکھا ہے جی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے دربار میں گئیں
بھئی مدینہ میں دربار کہاں سے آ گیا؟ کچے گھر تھے، مسجد نبوی کے ساتھ چھوٹا سا حجرہ تھا، وہ حجرہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور سب کھڑکیاں دروازے مسجد میں آنے کی بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے. اب یہاں سے آنے کا حق میرے بعد صرف ابو بکر کو. وہی مسجد نبوی کے ساتھ جڑا ہوا حجرہ تھا. اگر زیادہ سے زیادہ گئی ہوں گی تو امی عائشہ کے گھر گئی ہوں گی بیٹی بن کر کہ سانو بھی کچھ دعاؤ. یہی ہوتا ہے نا لاڈ سے. اور جب صدیق اکبر نے بتا دیا کہ نہیں اس معاملے میں یہ مسئلہ ہے، یہ آپ کے والد محترم کا حکم ہے، اس کی پاسداری کرنے، تو انہوں نے دل و جان سے قبول کر لیا اور واپس آ گئیں. اب اس کو گوئی پہنے کہ انہوں نے اس کے بعد بات نہیں کی تھی، پہلے گپلا نہیں تھے صدیق اکبر نہ لا کے. کوئی بھی شریف عورت خامخواہ تو کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کرتی. پہلے کون سی آ کر وہ حضرت ابو بکر کی مجلس میں بیٹھا کرتی تھی کہ اس کے بعد موت تک انہوں نے کوئی بات نہیں کی. انہوں نے کیوں کرنی تھی؟ بات سمجھ آ گئی. یہ محرم میں ایک نوجوان ہیں میرے پاس، انہوں نے کچھ پڑھا ہے لیکن آج کل کالج میں ہیں اور پھر سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے سے بھی متاثر ہوتے ہیں. تو محرم میں انہوں نے مجھے بخاری شریف کو اس صفحے کا فوٹو اسٹیٹ بھیجا اور کہا دیکھے جی یہ تو بخاری شریف میں لکھا ہے، یہ حضرت ابو بکر نے ان کو حق نہیں دیا اور وہاں سے وہ ناراض ہو کر چلی گئی اور پھر بات ہی نہیں کی انہوں نے. تو میں نے کہا بیٹے یہ ہمارا ایشو تو نہیں ہے، حضرت علی کا ایشو ہے، ان کے گھر کی بات، ان سے پوچھو. وہ تو بہت کچھ کہتے ہیں، یہ تو میں نے بہت ہلکی بات. وہ تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مارا حضرت فاطمہ کو کہ ان کا ایک بازو ٹوٹ گیا اور ساری عمر کے لیے شل ہو گیا. 6 مہینے موت تک وہ ہاتھ ہلتا نہیں تھا، پسلیاں توڑ دی. تو جب یہ سب کچھ کر رہے تھے حضرت علی کہاں تھے؟ حضرت علی کہاں تھے؟ تو آپ کیا اس واقعے کو بیان کر کے یا یہ نظریہ بنا کر آپ حضرت علی کی توہین کر رہے ہیں یا توقیر کر رہے ہیں؟ اس سے زیادہ کسی پر بے غیرتی اور بزدلی کا کوئی الزام لگ سکتا ہے؟ میں اور آپ انتہائی رقم میں، اور جس طرح ہمارا ایمان ہے جتنا ضعیف وہ ہمیں پتہ ہے، کمزور بزدل، لیکن آج بھی کوئی اس طرح ہمارے گھر میں گھس کے ہماری بیوی کو مارنے کی جرت کر سکتے؟ کیسا ہی کیوں نہ ہو. بعض دفعہ پولیس گھروں میں آتی ہے، عورتوں پر تشدد، لوگ کھڑے ہوتے ہیں سامنے، مار کھاتے ہیں اپنی عورتوں کی عزت بچانے کے لیے، ان کو مار سے بچانے کے لیے. تو کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس لیے کہ ایسا کہنے والوں کا مقصد تو کسی صحابی یا اہل بیت کی عزت کرنا تو مقصود ہی نہیں ہے، بس شور مچانا ہے، پروپیگنڈا کرنا ہے صحابہ کے خلاف. اب یہ سارے واقعات تاریخ میں اتنی مرتبہ دہرائے گئے ہیں کہ ہر بندہ یہ سوچنے لگتا ہے جی کوئی غلطی ہونی بچوں، کوئی غلطی ہونی ہے نا. اگر ہے نا جو رولا پہ ہے. بھائی ضمن میں 2 باتیں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، انشاءاللہ یہ ذہن میں رہے گی تو کبھی شک نہیں پڑے گا، کبھی شک نہیں پڑے گا. ایک بات تو یہی میں نے عرض کر دی کہ ان سارے معاملات میں اگر کسی طرح بھی حضرت فاطمہ پر کوئی زیادتی ہوئی ہوتی تو کوئی ریئیکشن، مولانا کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو رد عمل ہے، ریئیکشن ہے. تو ہم جیسے ضعیف الایمان لوگ تو اتنا ریئیکشن دکھا سکتے ہیں. حضرت علی نے اتنا ریئیکشن بھی نہیں دکھایا کہ چلو مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر احتجاج ہی کر دیتے. حضرت صدیق اکبر کے خلاف نعرے لگا دیتے صرف کہ دیکھو جی سارنا کی تھی انہوں نے، کوئی 4 بندے کھلوندے انہوں نے، اتنا بھی نہیں کیا. تو پہلی بات جو میں نے ابتدا میں عرض کی ہے کہ یہ 2 طبقے نہیں ہیں. جب بھی ہم قرآن پاک کی آیات سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے صحابہ کے فضائل، ان کی عظمت، ان کی حرمت، ان کی تخصیص بیان کریں گے تو اس میں اہل بیت بھی داخل. یہ الگ موضوع ہے کہ اہل بیت ہے کون. انہوں نے 4 بندوں کو اہل بیت بنایا، حضرت علی دے باقی گھر والوں نے کروں کاٹتا ہے. ان کے ہاں تو 5 تا نہیں ہے نا اہل بیت، خود ایک تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم، باقی 4 رہ گئے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسنین رضی اللہ عنہ. تو چلو باقی انہوں تو چھڈو، انہوں دی بھیناں کدھر گئی ہیں؟ زینب اور ام کلثوم.
انہوں تو کر رہے ہیں جو بیچاری ان کو تو شامل کریں، ان کو بھی نکال دی۔ تو مختلف موضوعات پر بحث کی بجائے یہ سمجھ لیں کہ یہ لوگ آپس میں انتہائی محبت کرنے والے اور خلوص سے دل سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے خیر خواہ، ایک دوسرے کے ہمدرد، اور یہ ہمدردی ان کے دلوں میں اللہ نے پیدا کی تھی۔ تو ایک تو قرآن پاک اس پر گواہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہے، یہ آپس میں شفیق ہیں، آپس میں رحیم ہیں، آپس میں دوست ہیں، آپس میں خیر خواہ ہیں، آپس میں مخلص ہیں، اور اس حد تک مخلص ہیں کہ لڑائی ہو گئی ہے، جنگ ہو گئی، حضرت معاویہ رضی اللہ لوگ شہید ہو گئے، اور جب دونوں طرف کی فوجوں کے جنازوں کو لایا جاتا ہے تو سب کے جنازے حضرت علی پڑھا رہے ہیں، ان کے لوگ کہہ رہے ہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو آپ کے دشمن تھے، یہ آپ سے لڑے ہیں۔ بس لڑائی ہوئی ہے غلط فہمی کی وجہ سے، ورنہ ان ربنا واحد و کتابنا واحد و نبینا واحد، ہمارا نبی ایک، ہمارا رب ایک، ہماری کتاب ایک، ہمارا قبلہ ایک، ہم آپس میں بھائی ہیں، ہم بھائی۔ ان کو غلط فہمی ہوگی جس سے لڑائی ہوگی، ورنہ سب ہم ایک ہیں، اور سب کے لیے بخشش ظاہرہ دعا کرنے سب کے لیے، یا اللہ سب کو بخش دے، اور یہ بخشش کی دعا کرنا بنتا تھا۔ قرآن نے سب کو کہا کلم وعد اللہ الحسنی، سب جنتی ہیں صحابہ پیغمبر کے۔ تو سب سے پہلے تو قرآن ہے، اور قرآن کے مقابلہ میں اگر کوئی دنیا کی کتاب کتنا بڑا علامہ امام الدہر اپنے زمانے کا فلاں امام نے یہ اپنی کتاب میں لکھا ہے، فلاں تاریخ کی بڑی معتبر کتاب ہے، سب قرآن پاک کے مقابلہ میں خاک بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں اس بات کی۔ قرآن اتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ہیں، ان کے دل جڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کہہ رحماء بینہم، یہ دل اللہ نے جوڑے ہیں، کوئی جوڑ نہیں سکتا تھا، جس کو اللہ جوڑے اس کو توڑ کوئی نہیں سکتا، یہ سارے ایک ہیں۔ اس لیے ہر وہ کتاب، ہر وہ بات، ہر وہ روایت، وہ کسی کتاب میں ہو، حدیث کی کتاب میں کیوں نہ ہو، حدیث کی کتاب میں کیوں نہ ہو، بخاری مسلم میں کیوں نہ ہو، اگر ان میں صحابہ کے درمیان دشمنی کی کوئی بات کہی گئی ہے تو کوئی کہنے والے نے گڑبڑ کی ہے، وہ قرآن سے نہیں ٹکرا سکتی، قرآن کے مقابلے میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ جس میں صحابہ کے درمیان دشمنی، لڑائی، جھگڑا، اختلاف رائے یہ ہوگا، لیکن ان کے آپس میں دشمنی تھی، یہ نہیں ہو سکتا۔ باپ کی دشمنی ہو تو بیٹا اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے۔ حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ حضرت حسن نے بیعت نہیں کی، حضرت حسین نے بیعت نہیں کی۔ 3 اماموں نے 3 خلفاء کو مانا ہے اپنا امام، اور 3 اماموں نے حضرت معاویہ کو اپنا امام مانا ہے، تو بیلنس برابر ہے۔ تو پہلی چیز یہ ذہنوں میں رکھیں کہ ان کی آپس میں دشمنی کی نفی قرآن نے کی۔ اب اگر کوئی دشمنی کی بات کرتا ہے، علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا، وہ جی لڑائی تو ہوئی سی نا، لڑائی تو ہوئی سی، آپ نے فرمایا لڑائی کے بعد صلح بھی ہو گئی تھی، اور صلح کے بعد جو لڑائی کی بات کرتا ہے وہ شرارتی، وہ آگ بھڑکا رہا ہے۔ صلح جو ہوگی تو آخری انجام جو ہے وہ صلح پر ہے، آپس میں مل گئے، دوبارہ غلط فہمی ختم ہو گئی، پھر ویسے ہی ہو گئے۔ جو لڑائی کے بعد دشمنی کی بات کرے وہ شرارت کر رہے۔ اب ہماری طرف سے تو کبھی بھول کر بھی اہل بیت ہو یا کوئی بھی صحابی ہو، ذرہ برابر بھی گستاخی کا تصور بھی نہیں آ سکتا۔ ہم تو اس میں اہل بیت کی توہین سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے ظلم و ستم ہوتا رہے، حق کے خلاف ہوتا رہے، ان کا حق غصب ہو جائے اور وہ نہ اٹھے، یہ کیسے ممکن؟ تو پہلی چیز کہ سارے صحابہ ایک ہیں، اور جب صحابہ کہیں گے تو اہل بیت اس میں داخل ہیں، الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ساری آیات اولئک هم المؤمنون حقا،
اولئک هم المفلحون، اولئک هم المہتدون، اولئک هم الراشدون، وہ سب کے سب آیات سب کے لیے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ سب کے لیے، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ ان سب کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، ان سب کے لیے، اس میں اہل بیت بھی داخل ہے۔ ان کو قرآن نے تو الگ نہیں کیا، ہم نے الگ کیا، وہ ایک ہیں۔ تو قرآن کے مقابلہ میں کوئی بات ہم نہیں مانے، اور علماء نے ان احادیث کی بھی تحقیق کی ہے جن میں جھگڑے کی بات آئی ہے، اور انہوں نے ٹو لگائی ہے کہ ان احادیث کے بیان کرنے میں درمیان میں یہی لوگ ہیں، شین والے، درمیان میں کوئی نہ کوئی بندہ بچ پھنسے ہے جنہیں ڈنڈی ماری، اس کی نشاندہی کی انہوں نے۔ تو اس لیے قرآن کے مقابلہ میں کسی کی بات تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ یہ تو ہے قرآنی اور آسمانی شہادت اور گواہی۔ اور دوسری بات جو تاریخی حقیقت ہے اور اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، ان 2 بیٹوں کے نام تو خود حضور نے رکھے۔ اب حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے اور شادیاں کی، اور آپ کے 16 یا 18 بیٹے ہوئے ٹوٹل، اور تقریباً اتنی ہی بیٹی ہیں کم و بیش۔ اب حسنت حسین کے بعد حضرت علی کے اور بھی تو بیٹے، ان کے نام کیا ہیں؟ تو ان کی تاریخ یہ بتاتی، سب کا اتفاق ہے اس پر، اتفاق ہے کہ بعد میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹا ہوا تو اس کائنات کی سب سے محترم ہستی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے پھر اپنے بیٹے کا نام اپنی مرضی سے جب رکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کیا رکھا؟ محمد۔ یہ جو محمد کسی اور کے نام رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے، یہ بھی یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں۔ ہم اپنے بھی نام لکھتے ہیں نا، محمد اسلم، اوپر سواد لکھ دیتے ہیں، تو یہ محمد اسلم میں اور آپ ہیں، اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ جب حضرت علی کے بیٹے ہم کہیں گے محمد بن علی، تو یہ تو نبی نہیں ہے نا، یہ تو تابعی ہیں۔ لیکن پہلا جب بیٹا ہوا اور خود حضرت علی نے نام رکھا محبت اور عقیدت سے، تو اس کائنات کی سب سے مقدس اور محترم ہستی کا نام رکھا، ان سے محبت بھی تھی اور عقیدت بھی تھی۔ اس کے بعد جب بیٹا ہوا تو پھر دوسرے بیٹے کا نام حضرت علی نے ابو بکر رکھا، اور یہ ترتیب بتائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی مقدس ہستی ہو سکتی ہے اور محبت اور احترام کے لائق، وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ تیسرا بیٹا ہوا تو حضرت ابو بکر کے بعد مقام کس کا ہے صحابہ میں؟ تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ عمر۔ پھر ایک اور بیٹا ہوا، اس کا نام رکھا عثمان۔ پھر اور بیٹا ہوا، اس کا نام رکھا عباس، اپنے چچا کے نام پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے نام پر۔ اور اولاد کے نام انسان اس شخصیت کے نام پہ رکھتا ہے جس کے لیے 2 جذبے دل کے اندر۔ کتنے؟ کون کون سے؟ ایک محبت کا، دوسرے احترام و عقیدت کا یا عظمت کا۔ جس کو وہ بڑا سمجھتا ہے نا، اے بڑے بندے دا نام رکھنا، بڑے بندے دا نام رکھنا، دل میں اس کے لیے محبت بھی ہو، عقیدت اور احترام بھی ہو۔ اپنی اولاد کے لیے انسان اس کا نام تجویز کرتا ہے۔ ہم نہ رکھتے پوچھنا ہی صحابہ کو نام بتائیں، صحابہ میں سے اپنے بچے کا نام رکھنا ہے، بچی کا نام رکھنا ہے، کیونکہ صحابہ کو عظمت والے سمجھتے ہیں، ان سے محبت بھی ہے۔ تو اپنی اولاد کے نام آج بھی ہر کوئی اسی نام پہ رکھتا ہے۔ ایسے بھی لوگ دیکھیں کہ بیٹی ہوئی ہے، ان کا جی میری اپنی امی کا نام رکھنا،
کہ میری امی میں بڑا پیار کر دی، امی کا احترام بھی ہے جی، میں نے اپنے دادی کا نام رکھنا، میں نے نکیا تو دادی نے بڑا کھڑایا. تو جس کی دل میں محبت ہوگی اور احترام ہوگا، اپنی اولاد کا نام انسان اسی کے نام پہ رکھے. اس ویلے کہنے لگے صدیق، حضرت عمر تو ڈر گئے سی حضرت علی، لیکن جب اولاد کے نام رکھے تو نہ ابو بکر دنیا میں تھے نہ عمر دنیا میں تھے. ہن کے ڈر ہے. اور جو کہتے ہیں علی ڈر گئے تھے، وہ کوئی اور ہی علی ہوگا، وہ ہمارا علی تو نہیں، وہ تو شیر خدا، وہ کیوں ڈر گئے؟ وہ عمر بن عبد بد سے نہیں ڈرا، اور کس سے کیا ڈر؟ جس کو 1000 آدمیوں کے برابر مانا جاتا تھا، وہ کوئی اور علی ہے. یہ جو چوتھے خلیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، یہ ڈرنے والے نہیں تھے. پھر یہی نہیں کہ یہ محبتیں یہاں ختم ہو جائیں. حضرت علی کے بڑے بیٹے کا نام کیا تھا جی؟ حسن. کیا نام تھا؟ رضی اللہ تعالی. حضرت حسن کے بیٹوں کی فہرست دیکھ لیں کسی کتاب سے نکال کر، تاریخ الانساب، نسب کی باتیں جہاں ہیں، پرانے نسب، کون کس کا بیٹا، کس کے کتنے بیٹے، کتنے اولاد، ان کتابوں کو ہماری ہوں یا ان کی ہوں، کوئی تاریخ کی کتاب. حضرت حسن نے بھی اسی ترتیب سے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، ایک نام عمر رکھا، ایک نام عثمان رکھا. صرف یہی ختم نہیں، حضرت حسین نے بھی ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، ایک کا نام عمر رکھا، ایک نام عثمان رکھا. پتہ چلا اہل بیت کے دل میں تمام صحابہ کی محبت بھی تھی اور احترام بھی تھا. صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ حضرت حسین کے یہ بھائی حضرت علی کے بیٹے اس حد تک محب اور محبوب تھے، حضرت حسین کے ساتھ گئے، کربلا میں ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے، اپنی جانوں کے نذرانے حضرت حسین کے قدموں میں پیش کر دی. پوچھو، جاؤ جا کر کربلا کے شہیدوں کے نام بتاؤ، کون تھا ساتھ قربان دینے والا؟ ایک عباس علم بردار تھا، علی اکبر تھا، صرف علی اصغر تھا؟ نہیں، میدان کربلا میں شہید ہونے والوں میں ابو بکر بھی ہے. لکھو اپنے جھنڈے پہ نام شہداء کربلا کے. عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، ایک نہیں ہے، دو ہیں، حضرت حسن کے بیٹوں میں بھی، حضرت علی کے بیٹوں میں بھی. اور ایک جملہ کسی اور خطیب کا آپ کو سناتا ہوں، بڑا اچھا. اس نے کہا حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے، اب وہ بیٹے ان کے گھر میں ابو بکر بھی، عمر بھی، عثمان بھی، یہ ان کے گھر میں رہتے تھے یا باہر رہتے تھے؟ اب جس گھر میں ابو بکر، عمر، عثمان کے نام کے بچے کھیلتے ہوں، وہ گھر سنیوں کا ہے یا شیعوں کا ہے؟ حضرت علی کے گھر میں بھی کھیل رہے ہیں، حضرت حسن کے گھر میں بھی کھیل رہے ہیں، حضرت حسین کے گھر میں بھی کھیل رہے ہیں. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے حضرت زین العابدین چوتھے امام نے بھی یہی نام رکھے، اس لیے کہ یہ نام ان کے نزدیک محبوب ترین تھے اور مقدس ترین تھے، اس لیے رکھے. بس یہ 2 باتیں کافی ہیں. اسی نوجوان نے اس نے مجھے پوچھا کہ دیکھیں پھر اس کا کیا کریں بخاری کا. میں کہ مجھے کیا کہتے ہو؟ علی سے پوچھو، علی سے وہ اپنے بیٹوں کے نام کیوں رکھے؟ میں کہ تم اپنی کتابوں سے دیکھ کر بتا دو کہ کربلا میں شہید ہونے والوں کے نام گن کر بتا دو کون کون تھے. تو اگر ابو بکر نے کسی قسم کی معمولی بھی زیادتی کی ہوتی، یا حضرت علی کے دل میں یا اہل بیت کے دل میں ذرہ برابر بھی رنج ہوتا تو اپنی اولاد کے نام رکھتے؟ یہ اولاد کا نام رکھنا قرآن نے تو پہلی مور لگا دی پکی، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں عملی طور پر قرآن پاک کی ان آیات کی بھی تصدیق کی، اپنے بچوں کے نام رکھ کر کے قرآن نے صحیح کہا ہے. ہمارے دل آپس میں جڑے ہوئے ہیں، محبتیں ہیں، نفرت نہیں ہے، دوری نہیں ہے، جوڑ ہے، توڑ نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، محبت ہے، عداوت نہیں ہے، قربت ہے. تو جب یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے، یہ عقیدے کہاں سے ہیں یہ دشمنی والے؟ تو جو دوستی کی بات کرے شرارتی ہم اس کو کہتے ہیں، جو دشمنی کی بات کرے اس کو نہیں کرتے. علامہ خالد محمود صاحب ایک اور بات کہا کرتے کہ ہم تو اتنے صلح کل ہیں کہ ہم تو سب کو مانتے ہیں. شرارت تو وہ کرتا ہے جو کسی کا انکار کرے کہ میں نہیں مانتا. جھگڑا تو یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ میں نہیں مانتا، ہم تو سب کو ماننے والے ہیں. ہم سارے فرشتوں کو مانتے ہیں یا کسی کو نہیں مانتے؟
جی سب کو مانتے ہیں نا. یہودی جبریل اور میکائیل ایکول نہیں، اس کے دشمن ہیں. یہ فرشتے چنگے نہیں گے، اور ہم سارے فرشتوں کو مانتے ہیں. 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، اب سب کو مانتے ہیں یا کسی ایک کو نہیں مانتے؟ ہمارا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. خود حضور کو بھی مان لیں، قرآن کو بھی مان لیں، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کو، گمنام نبی جن کا کوئی نام تاریخ میں نہیں ہے، یہ کہ ایک نبی کو میں بیچ میں سے نہیں مانتا، تب بھی کافر. تو ہم تو سب کو مانتے ہیں. یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسائی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، حضور کو نہیں مانتے. انہوں نے انکار کیا تو شرارت ان کی طرف سے ہوئی یا ہماری طرف سے؟ ہم سارے فرشتوں کو مانتے ہیں، سارے نبیوں کو مانتے ہیں، اور سارے نبیوں کے سارے صحابہ کو مانتے ہیں. تو شرارت ان کی طرف سے جو ہم کہ فلاں کو نہیں مانتے، ہم فلاں کو نہیں مانتے. وہ دہشت گرد ہے، وہ آگ بھڑکانے والا ہے، وہ شرارتی ہے، اس کو پکڑو، اس کی زبان کو لگام دو. ہماری طرف سے کوئی فرقہ واریت کی بات ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ ہم تو سب کو مانتے ہیں. ہم بھول کر بھی ہماری زبان پہ حضرت علی کے بارے میں کوئی غلط لفظ آ سکتا ہے؟ بھول کر بھی نہیں آ سکتا. حضرت حسنین کے بارے میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. عام مسلمان جاہل آدمی بھول کر بھی نہیں کہہ سکتا ایسا. تو ہماری طرف سے تو کوئی اشتعال انگیزی ہو نہیں سکتی، کسی کو توہین ہو نہیں سکتی، فرقہ واریت کا اعلان ہو نہیں سکتا. ہم تو سب کو ماننے والے ہیں، سارے صحابہ کو مانتے ہیں، سارے امام ائمہ مجتہدین سب کو مانتے ہیں. ماننے کا مطلب یہ ہے کہ پیروی تو کسی ایک کی ہوگی، مانتے سب کو. سارے نبیوں کو مانتے لیکن اطاعت کس کی ہے؟ ہاں ائمہ مجتہدین سب کو حق مانتے ہیں، ہاں عمل کرنے میں کسی ایک کی بات پہ چلتے ہیں، مانتے سب کو ہیں. سارے اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، کسی معروف ولی کا کبھی ہم نے انکار کیے؟ اس کے بارے میں کوئی توہین آمیز کلمات کہیں ہم نے یا کسی ہمارے خطیب نے یا کسی عالم نے کبھی نہیں کہا. ہاں یہ جھوٹے ڈبہ پیروں کے خلاف ہم کہتے رہتے ہیں، کام علی سرکار، بلیاں علی سرکار، چوچے علی سرکار، ان کو کہتے ہیں جھوٹے ڈبے پیر جو اولیاء کو بدنام کرنے کے لیے چرسی پنگی ننگے شاہ بیٹھے اور ننگے آدمی کے پاس عورتیں ٹانگیں دبا رہی ہیں. اس بے حیا لوگوں کو ہم نہیں مانتے ولی، لیکن جو اولیاء اللہ زمانے میں معروف ہم تو ان سب کو مانتے، ان کے پاؤں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں. تو ہماری طرف سے تو شرارت کا آغاز نہیں ہوتا. پھر یہ جو مٹی ڈالنے کی کوشش کی، اور دونوں جی ڈال کے بیٹھے جی مذاکرہ، کس بات کے مذاکرہ؟ جس نے شرارت کی ہے، جس نے گالی دی ہے، جس نے بکواس کی ہے، جس نے توہین کی، اس کی زبان کو لگام دو، اس کو بند کرو. ہم نہیں کہتے کہ ہم قانون ہاتھ میں لیں گے، ہم کہتے ہیں قانون نافذ کرو، غیر جانبداری سے سب پر نافذ کرو. جو بکواس کرے کسی فرقے کا ہو، جو لعنت کرتا ہے اس کو پکڑو. جب تم یہ پابندی لگاتے ہو کہ جناب کسی فرقے کو کافر نہیں کہنا، اگر ہمارے جیسے ایک آدمی کو آج کے زمانے کو ہم کافر کہتے جو جرم ہے، جو ابو بکر صدیق کو کافر کرے، اس سے بڑا جرم ہے کوئی کائنات میں؟ اس کے بعد جی مل بیٹھے جی بات چیت کریں جی، حل سڑکوں پہ نکل، تو کیا کریں پھر؟ ہم تو آئین کی امن کی دہائی دیتے ہیں کہ امن اس سے خطرے میں پڑے گا. اگر آپ صحیح قانون نافذ نہیں کریں گے، آپ انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں گے، تو پھر جھگڑے ہوں گے. پھر کسی بھی مشتعل نوجوان کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ اگر آپ قانون میں باتیں موجود ہیں، ہمارے آئین میں موجود ہے، یعنی لکھے ہونے کے اعتبار سے ہمارا یہ آئین اسلامی ہے، اس کے اندر انبیاء کی توہین کی سزا موجود ہے، صحابہ کرام کی توہین کی سزا موجود ہے. ہم کہتے ہیں اس قانون کو نافذ کرو. ہمارا احتجاج صرف یہی ہے، جس نے بھی صحابہ کوئی ہو کسے باشد، کسی ایک فرقے کا ہم نہیں کہتے، کوئی بھی ہم میں سے کوئی اگر اہل بیت پر انگلی اٹھاتا ہے اس کو بھی پکڑو، اور اٹھا ہی نہیں سکتے، وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو اس لیے پروپیگنڈے کے جواب میں دو باتیں ہم نے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ ایک تو قرآن نے ان سب کو بلا استثناء سب کو کہا اولئک هم المؤمنون حقا، پکے سچے مومن. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان
اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون اولئک هم المهتدون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ان جیسا ایمان لاؤ۔ تو قرآن کی ان آیات نے بتا دیا کہ یہ دور نہیں ہے، آپس میں ایک ہیں۔ کسی نے کسی پر کوئی زیادتی نہیں کی، کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی دشمنی نہیں تھی، کسی نے کسی کا حق نہیں مارا، یہ قرآن نے بتا دی۔ اب اس کے مقابلے میں کہیے کہ نہیں جناب دشمنی تھی، حق مارا ہے، فلانی کتاب میں لکھا ہے، قرآن کے مقابلے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بس یہ بات پکی گرہ میں باندھ لیں۔ اور دوسری بات کہ اگر نعوذ باللہ ان میں سے کسی ایک نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے خاندان پر یا کسی پر بھی معمولی ذرہ برابر کوئی زیادتی، کوئی ظلم، کوئی بے انصافی کی ہوتی تو کیا حضرت علی، حضرت حسنین اپنی اولاد کے نام ان کے نام پہ رکھتے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ان کا ایک تاریخی اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس سے کوئی وہ بھی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ نام تھے۔ ہم نے کہا اگر تم ان کو مانتے ہو اور وہ تو اپنے بچوں کے نام رکھیں اور یہ شہید ہوئے کربلا میں، تو تم بھی اب یہ کیوں رکھے انہوں نے نام؟ انہوں نے کہا یہ اس وجہ سے رکھے جس تاکہ دشمن اکھاں دے سامنے رہیں۔ جب اللہ مت مار کے تو رب رس سے تو مت خوش سے، جب مت ماری جاتی ہے تو پھر کچھ سمجھ نہیں آتی۔ تو ہم نے کہا چلو پھر آپ بھی ان سے دشمنی کرتے ہیں تو آپ بھی رکھیں نام، تسی بھی رکھ لو، پھر پتر دا نام رکھ لو، ان روز 10 چتر ماریا کرو۔ ابو بکر نام رکھ لو، عمر رکھ لو، عثمان رکھ لو، پھر انہوں شک کٹو، گالاں کڈو روز، ان کان پڑا دیو۔ اگر توہین کرنی ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن مر جائیں گے، حضرت علی کے پیچھے نہیں چلتے۔ اس لیے مجبور ہو کر پچھلے دنوں ایک یہ بھی بیان آیا کہ نہیں ہم تو حضرت سعد بن عبادہ کو فالو کرتے، انہوں نے کہا پہلے کہتے سید علی کو فالو کرتے، ہم کہتے انہوں نے فالو کرتے، انہوں نے مان لیا تو انہوں نے اڈ ٹور پہ۔ اس لیے کوئی متعین راہ تو ہے نہیں، مقصد تو اس دین پہ چلنا نہیں، بگاڑ ڈالنا ہے، فساد ڈالنا ہے، شور مچانا ہے، فساد پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان فسادی فتنوں سے محفوظ فرمائے، صحابہ کی عظمت و تقدیس، حرمت، عزت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور کامل اتباع نصیب فرمائے صحابہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جیسے مولانا نے اعلان کیا ہے کہ 12 اکتوبر کو سارا ملک بھر میں اس بات پر احتجاج، ہم کیا احتجاج کر رہے ہیں کہ ان پر قانون نافذ کرو۔ ہم لا قانونی کی طرف نہیں جا رہے، قانون نافذ کرو، جو صحابہ کی توہین کی سزا آئین میں مقرر ہے وہ اس سزا کے تحت ان پر مقدمے چلاؤ، بات ثابت ہو جائے تو سزا دو، بس ہم اور کیا کہہ رہے ہیں۔ ہاں اس قانون کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء نے مطالبہ کیا ہے کہ صحابہ کرام بھی چونکہ دین کے اولین گواہ ہیں تو ان کی توہین کو بھی سزائے موت مقرر کی جائے۔ آپ اس کی کرتے ہیں نا تائید۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم۔